سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے۔ گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس، یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے، کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا، عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 20 صدی کے بعد ان کی حکومت ختم، آسمارا حق مودر خون میں بھارت برزمین برزوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈ اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بنو عباس اسے محل میں سے نکالا، ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سوؤں تلے کچل دیا۔ عرب معزول کر دیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا۔ کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے اس کا ساتھ دیا۔ تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرم ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا، یہ علاقہ خراسان اور پاکستان، جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی، اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز، ورنہ یہ حسابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی، ورنہ تو ہندوستان پہ کئی لشکر آئے ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی، اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا۔ ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے لشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہے ان کی مدد کریں گے، حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے، حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے، جو اطیعون للمہدی۔ دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے، اور یہیں سے جیسے اس وقت سیلاب نکلا تھا جزیرہ نما عرب سے، ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف، ایران، افغانستان، ترکستان، ادھر مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش، موریتانیہ، اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھے گی۔ تو غرب اثر حاصل کیا ہے؟ یہ ہونا ہے، پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے، حضور کی احادیث بتا رہی ہے کہ یہیں سے ہونا ہے۔ ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے، ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی۔ میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں سن 46 میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد اعظم نے مسلم سول فیڈریشن کے جس اجلاس کو خطاب کیا تھا، ضلع حصار سے جو 2 ڈیلیگیٹ آئے تھے ان میں سے ایک میں تھا۔ میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے، ایک ننھے کارکن کی حیثیت سے لیا ہے، پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری قیادت، ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہی کے پلاہو کرگسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے، تب وہ تابے جاوے دانا، ان کی تہذیب مغربی، ان کی ذہنیت مغربی، ان کی وضاقتہ مغربی، ان کا تمدن مغربی، ان کی سوچ مغربی، ان کے سارے اطوار مغربی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت سے بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشنٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں، محاصرہ طول کھینچ رہا ہے، لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور کیسے ہوا؟ ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں، تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، عمر رضی اللہ تعالی۔ اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندھار میں بیٹھا ہے،
نقشہ وہی ہے، سادگی کی حد تک نقشہ وہی، بالکل وہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی سادگی۔ عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن عبد العزیز، اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرتہ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے۔ انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر، تقریباً 700 میل، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل پہ امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین آگے جا رہا ہے۔ اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی، انہوں نے ہاتھ جوڑ دیا، حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ، وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ امیر المومنین پیدل آگے چل رہے ہیں نکیل پکڑ کر، اور تم بیٹھے ہو اوپر براجمان ہو۔ حضرت عمر فرمایا دوڑو دوڑو، نہیں باری تمہاری، بیٹھ۔ اس حال میں پہنچے، اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں، استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں، عمر نکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تھے، وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ نے، دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑا مہذب علاقہ ہے یہ، اگر آپ حلیہ اپنا دوست فرما دیں تب جا کے پیش ہم آپ کو کریں گے۔ آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے نہیں، دولت کے ذریعے سے نہیں۔ اسی حال میں گئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے، اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ میں۔ خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہو گیا۔ لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا۔ یہ احسان عظیم حضرت عمر کا، اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی۔ حضرت عمر نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو۔ لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم وزٹ دی پلیسز، دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں۔ یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا، بنو عباس نے کیا، پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی۔ فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی، صرف زائرین کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت۔ یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھڑا ٹھوکا۔ وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا، معاشرے کا جائزہ لے لیا، ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں، اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو۔ کہا یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو بنو امیہ میں سے ہے، یہ حق تو بنو ہاشم کا ہے، خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے، محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع ہوئی، پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، حضرت عثمان کے جو عاملین تھے، گورنر تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا، اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا، اجی مصر میں یہ ہو رہا ہے، اجی شام میں یہ ہو رہا ہے، اجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ خیانتیں ہو رہی ہیں۔ اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن، کیسے تصدیق کریں گے؟ افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے، اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے وہ فوراً قبول کرتا ہے، کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فوراً تیار ہے۔ بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا، حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا، حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے، باغی خانہ جنگی ہوئی، امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے۔ یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو، اور آج تک فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے کارندے، شیطان کا ایجنٹ
اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی تھے، انہوں نے بھی اس آگ کو بھڑکایا۔ یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہود۔ اگلا دور آیا، خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا۔ طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر۔ اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ، بڑے کٹر ترین عیسائی جو ہے وہ اسپین میں تھے، لہذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی تھی، بہت پٹائی ہوئی، میں بتا چکا ہوں، دشمنی تھی چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی۔ وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے بعد سے شروع ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالاکی یہ برتی، کچھ راستے واسطے بتائے، کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی۔ طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا، ہسپانیہ فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے، انہیں بہت اقتدار نصیب، بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی۔ ان کے بڑے بڑے علماء جو اسی دور کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے۔ بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اور ڈائسپورا۔ وہ ڈائسپورا جو 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے، اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین تھا۔ ہسپانیہ میں بیٹھ کر ہم نے عیش کیے، لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا، یہ تو داستان کے بہت سے گوشے ہیں، لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیجیے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، تقسیم کر دیا، جیسے شیعہ سنی کی تقسیم، عبداللہ ابن سبا، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم، یہودی علماء۔ ہوتا کیا تھا، ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں، کارڈووا میں ہے، ٹولیڈو میں ہے، گریناڈا میں ہے، غرناطہ، قرطبہ، تولیتلا، اور وہاں آتے تھے لوگ، فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے، جرمنی سے چلے آ رہے ہیں، اٹلی سے چلے آ رہے ہیں، تین ہی ملک قریب ترین پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے، جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے، اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت جو اس وقت دنیا میں۔ اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتائے۔ موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس علیہ السلام، 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال، اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی، بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا، گریکس کے ہاتھوں مرمت، رومنس کے ہاتھوں مرمت۔ یہ جو 2000 سال ہیں، کیونکہ اب تو ظاہر بات ہے 21ویں صدی شروع ہو گئی، 20 صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی۔ پہلی بات نوٹ کیجئے، حضرت مسیح کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح۔ یہ نقطہ آپ نے کبھی سنا ہے یا نہیں؟ جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے۔ حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو، سن انہوں نے شروع کر دیا، جو اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا۔ اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے جو اس کے پچھلے سال میں تھے، لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 year before Christ BC۔ تو 1 قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی۔ یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول۔ یہودی علماء کی مخالفت، دشمنی، سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں۔ سن 33 عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا، ان کی موت واقع ہو گئی۔ اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں، یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا، ختم ہوا، مر گیا، عیسائی کہتے ہیں نہیں، انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں۔ ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی، وہاں ریزریکشن ہو گیا، ان کا باعث بعد الموت وہی ہو گیا، اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجئے، یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے۔ فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر مرے، پھر زندہ ہوئے، پھر گئے،
ہم سمجھتے کہ نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ، انہوں نے نہ صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا۔ پھر ہمارا اور یہ اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے، یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی۔ بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی ہے، لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا، دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا گیا۔ 37 برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف، رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک، اس نے پھر جو حملہ کیا ہے 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور ہیکل سلیمانی گرا دیا۔ وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا، پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکڈنضر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا، اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، نبوکڈنضر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں، پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا۔ وہ اس تاریخ کا حصہ ہے، میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی۔ اس میں یہ ہوا سن 70 میں وہ گرا دیا گیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے۔ نمبر 2 یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے اب۔ لہذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، عرب میں آ گئے یہ 3 قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے، جس کا جہاں سینگ سمایا، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں چلے گئے۔ ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجیے اس لفظ کو، ڈایاسپورا، ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے، لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں، اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا۔ یہ دور انتشار ہے۔ اس دور انتشار کے چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں۔ دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس، رومی حکمران تھے، وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے، لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں۔ لہذا رومی جو ہیں رومنز، وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے، یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے۔ یہ ہے 300 برس تک کی تاریخ۔ سن 300 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہو گیا۔ بہت عظیم ایمپرر کانسٹینٹائن، قسطنطین اعظم، رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گئے۔ اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی۔ اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑنی شروع ہوئی۔ اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کون؟ یہودی، بدماش۔ لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں، پوری رومن امپائر میں، انہیں ذلیل کیا گیا، شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو۔ یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا، جیسے آج بھی یہودی گالی کہتے ہیں، جیسے خنزیر کا لفظ، آخر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخص زبان پہ نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا، ہے تو مخلوق، وہ بھی ایک حیوان ہے۔ ایسے ہی یہ ہے یہودی، یہودی گالی، جھوٹ گالی۔ لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی، جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی ہے۔ اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا۔ اب آئیے 571 عیسوی، یعنی جبکہ ڈایاسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 500 برس۔ سن 70 سے شروع ہوا ڈایاسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو،
اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے، بھاگ جاؤ، یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا، فلسطین سے نکال دیے. اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت با سعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا. لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا؟ اول تو جبکہ حضور ابھی مکے ہی میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف. قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، یہ اس طرح تنگ کرو، ان سے یہ امتحان لو، یہ آپ کے علم میں. سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں وہ سوالات، جو امتحانی سوالات آئے تھے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ. یہ ساری ریشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہیں پر. حضور ابھی پہنچے بھی نہیں. ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے، جسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا، یعنی اسٹیٹسمین شپ کا ماسٹر سٹروک، آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے. یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل. بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا. لیکن ہوا کیا؟ ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتکب ہوئے. ان نے جو عہد کیے تھے ان سے پھرے، اندر ہی اندر سازش، ریشہ دوانی، حضور کی بدترین دشمنی. سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں 14 میں 13 میں فرمایا ہے، لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم. اے نبی، ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں، بدیانتیاں آتی رہیں گی. اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے. قریش کو دعوت دیتے، آؤ آؤ آؤ، ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے، تم آؤ تو صحیح، ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. لیکن پھر جب وہ آتے تھے تو یہ دبک جاتے تھے، ان میں ہمت نہیں تھی. میدان کے مرد نہیں رہے تھے. یہ سورہ حشر میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے. کھلے میدان میں مقابلے کی تھی، ان کا صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہے گلیوں میں لڑتے ہیں، عورتیں اوپر سے پتھر پھینکتی ہیں، بس وہ کام یہ کر سکتے تھے. من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے، جنگ میں میدان میں نہیں آ سکتے. بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64، کلما عاقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ. اکثر و بیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی، اللہ اسے بجھا دیتا تھا. لیکن بہرحال اس کے باوجود جنگیں ہوئی، غزوہ بدر، غزوہ احد ہوئی کہ نہیں؟ یہ ساری اصل شرارت میں. اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے 3 قبیلوں کو سزا دی. غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع نکالے گئے مدینے سے، غزوہ احد کے فوراً بعد بنو نذیر نکالے گئے، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ نکال دیے گئے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیا رویہ رہا. دشمن، رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین. مشرکین بھی بعد میں ہے، پہلے یہود. حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے، یہ ان کی تاریخ کا دوسرا دور. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت ہے. بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشینٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں. محاصرہ طول کھینچ رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے. بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور کیسے ہوا؟ ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں، تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا. ہاں، ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، عمر رضی اللہ تعالی. اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندھار میں بیٹھا ہے. نقشہ وہی ہے، سادگی کی حد تک نقشہ وہی، بالکل وہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی سادگی. عمر اول، عمر ثانی تھے عمر بن عبد العزیز. اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرتہ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے.
انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر، تقریباً 700 میل، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل پہ امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین آگے جا رہا ہے۔ اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی، انہوں نے ہاتھ جوڑ دیا، حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ، وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ امیر المومنین پیدل آگے چل رہے ہیں، نکیل پکڑ کر، تم بیٹھے ہو اوپر براجمان ہو۔ حضرت عمر فرمایا دورو دورو، نہیں باری تمہاری، بیٹھ۔ اس حال میں پہنچے، اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں، استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں، عمر نکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تھے، وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ نے، دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑا مہذب علاقہ ہے یہ، آپ ذرا حلیہ اپنا دوست فرما لیں تب جا کے پیش ہم آپ کو کریں گے۔ آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے نہیں، دولت کے ذریعے سے نہیں۔ اسی حال میں گئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے، اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ میں۔ خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہو گیا۔ لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا۔ یہ احسان عظیم حضرت عمر کا، اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی۔ حضرت عمر نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو۔ لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم وزٹ دی پلیسز، دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں۔ یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا، بنو عباس نے کیا، پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی۔ فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف زائرین کی حیثیت سے، وہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت۔ یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا، معاشرے کا جائزہ لے لیا، ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں، اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ کہا یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو بنو امیہ میں سے ہے، یہ حق تو بنو ہاشم کا ہے، خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے، محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع ہوئی، پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، حضرت عثمان کے جو عاملین تھے، گورنر تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا، اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا ہے، اجی مصر میں یہ ہو رہا ہے، اجی شام میں یہ ہو رہا ہے، اجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ خیانتیں ہو رہی ہیں۔ اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن، کیسے تصدیق کریں؟ افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے، اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے وہ فوراً قبول کرتا ہے، کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن بری بات تو فوراً تیار۔ بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا، حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا، حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے، باہمی خانہ جنگی ہوئی، امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے۔ یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو، اور آج تک فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے کارندے، شیطان کا ایجنٹ، اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی انہوں نے بھی اس آگ کو بھڑکایا۔ یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہودی۔ اگلا دور آیا، خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا،
طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر. اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ, بڑے کٹر ترین عیسائی جو ہے وہ اسپین میں تھے. لہذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی تھی, بہت پٹائی ہوتی. میں بتا چکا ہوں, دشمنی تھی ان کی تو چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی. وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے بعد سے شروع ہو گئی تھی. اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالاکی یہ برتی, کچھ راستے واسطے بتائے, کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی. طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا, ہسپانیہ فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے, انہیں بہت اقتدار نصیب, بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی. ان کے بڑے بڑے علماء جو اسی دور کے اندر پیدا ہوئے, بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے. بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا, اس نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں, مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا. وہ ڈائسپورا جو 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے, اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین تھا. ہسپانیہ میں بیٹھ کر ہم نے عیش کیے. لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا, یہ تو داستان کے تو بہت سے گوشے ہیں, لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیجیے. وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا, پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا, تقسیم کر دیا. جیسے شیعہ سنی کی تقسیم, عبداللہ ابن سبا. رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم, یہودی علماء. ہوتا کیا تھا, ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں, کارڈووا میں ہے, ٹولیڈو میں ہے, گریناڈا میں ہے, غرناطہ, قرطبہ, تولیتلا, اور وہاں آتے تھے لوگ. فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے, جرمنی سے چلے آ رہے ہیں, اٹلی سے چلے آ رہے ہیں. 3 ہی ملک قریب ترین پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے. جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے. اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھی جو اس وقت دنیا میں عیسائیت اس وقت تھی. پوپ کا راج تھا دنیا میں اس وقت. یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے, لیکن بادشاہوں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹ پتلیوں کی تھی, اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں تھی. اور پوپ کو انہوں نے, جیسے قرآن نے کہا, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. کیونکہ سینٹ پال نے شریعت موسوی ساقط کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں. پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے, جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلا کا نام ہے, یہ بھی انسان ہے. بات تو ٹھیک تھی نا. اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے, ڈیوائن بک, دی ریویلڈ اسکرپچر. لہذا یہ کتاب ہر شخص پڑھ سکتا ہے. کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائٹس تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادری پڑھ سکتے ہیں. ہم بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ باتیں تھی کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف. اب بائبل میں بڑا حصہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ہے. نتیجہ کیا ہوا, یہود کی عظمت پروٹیسٹنٹس کے نزدیک مسلم ہو گئی. اصل قوم تو یہ ہے, وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی. موسیٰ کے امتی یہ ہے, تورات موسیٰ کو دی گئی, ابراہیم کی نسل یہ ہے. لہذا وہ جو دشمنی تھی, جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو سولی چڑھانے والے ہیں یہ بدماش, اس کا ازالہ ہوا. اس پروٹیسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرنڈ رسل نے بیان کیا ہے. اس کی کتاب ہے ان پریز آف آئیڈلنس, صفحہ 108. وہ لکھتا ہے دی کرسچنز retaining the Judaic belief in a special revelation added to it the Roman desire for worldwide domination and the Greek taste for metaphysical subtleties. The combination produced the most fiercely persecuting religion that the world has yet known. یہ 3 چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی. ایک تو جب یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی, اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیمات, کیونکہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ محرف تھی. اصل تورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں, جب پہلی مرتبہ ہیکل جو ہے تباہ ہوا ہے اس وقت ختم ہو گئی تھی.
اس کے کوئی 150 سال کے بعد انہوں نے یادداشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے. اب اس میں ان کے اپنے خیالات، اپنے امانی، اپنی توجیحات وہ شامل ہو گئی. لہذا میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے. اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت ناکی اور بدترین حرام کاری کے الزامات لگائے. سنیے، پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18. اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو. یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے؟ کسی ریویل بک کا؟ اور سنیے، یہ ہے استثناء ڈیوٹرانومی باب 20 آیت 16-18. پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا. جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بالکل نیست کر دینا. مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب ختم. یہ کتاب مقدس ہے. اور سنیے، سیموئیل باب 27 آیت نمبر 9. اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا. نمبر 4، ان سب آباد شہروں کو ماں، عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا. کتاب استثناء باب 3 آیت 6. یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرنڈ رسل، کرسچینٹی میں آ کر بھی 3 چیزیں شامل ہو گئی. ایک تو یہ باربیرین، یہ تعلیم جو ہے، اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم، یہ کتاب مقدس کی تعلیم. نمبر 2، رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی، وہ عیسائیت کے اندر آ گئی. اس لیے کہ پوری رومن امپائر جو ہے عیسائی ہو گئی، تو اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی. اور پھر یہ کہ انہوں نے جو توہمات تھے یونانیوں کے، ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا. ان 3 چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوسڈ دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دیٹ دی ورلڈ ہیز یٹ نون. اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خوخار ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کی. اور اس کا مظہر اتم کیا تھا نوٹ کیجیے، صلیبی جنگیں. ایک بات ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے نوٹ کر لیجیے گا. فرسٹ ملینیم ختم ہوا، سیکنڈ شروع ہوا. ان کے 1000 سال ختم ہوئے تو 11ویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا، تو پہلی صلیبی جنگیں ہوئی. لاکھوں مسلمان قتل کیے. صرف یروشلم کے اندر اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان صلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہے تھے گلیوں میں، تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہتی، جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے. آبادیاں کی آبادیاں ختم ہوئی. اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا، یہودی بھی بہت مارے گئے. یہ فرانس سے، جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے 3000 میل کا سفر طے کر کے آئے تھے. سوچئے تو صحیح. اربن ثانی پوپ جو تھا، آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر. شرم سے ڈوب مرو، تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں. انفیڈلس، یہ کافر، یہ مرتد، یہ ملحد. مسیح جہاں پیدا ہوا، مسیح کو جہاں سولی دی گئی، وہ کہاں ہے؟ ان کے ہاتھ میں. تو آگ لگائی ہے. 3000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہ قوم آئی ہے.